وہ رنگ برنگا لوگو، گلے میں پڑا ہوا مخصوص گمچھا، خالص دیسی لب و لہجہ اور آداب، میں ہوں سوربھ دویدی کی وہ جانی پہچانی آواز اب للن ٹاپ کے پلیٹ فارم پر سنائی نہیں دے گی۔ سوشل میڈیا پر جیسے ہی یہ خبر آئی کہ سوربھ دویدی نے للن ٹاپ سے استعفیٰ دے دیا ہے، مداحوں کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ کتنے ہی لوگ سوربھ دویدی کو للن ٹاپ کا مالک سمجھتے تھے۔ میں تو 100% سمجھ رکھا تھا کہ سوربھ دویدی ہی للن ٹاپ کے مالک ہے، اور آج جب خبر سامنے آئی کہ سوربھ دویدی نے للن ٹاپ کو چھوڑ دیا تو لوگوں کو یکبارگی جھٹکا لگا کہ کس للن ٹاپ سے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو خود انہی کا یوٹیوب چینل تھا، وہی اس کے مالک تھے، اور اپنے ہی چینل کو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کو سچائی ہضم کرنی ہی پڑ رہی ہے کہ للن ٹاپ چینل سوربھ دویدی کا نہیں تھا، بلکہ دراصل یہ انڈیا ٹوڈے گروپ کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اور سوربھ دویدی کو انڈیا ٹوڈے گروپ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی وہ اس پلیٹ فارم کو اپنے انداز میں چلائے، اپنی پسند اور اپنی سمجھداری کے حساب سے ٹیم سے کام لے، اور سوربھ دویدی نے یہ کام انڈیا ٹوڈے گروپ کے امیدوں سے بھی بڑھ کر انجام دیا۔ سوربھ دویدی نے روایتی ٹائی سوٹ والی اور بھاری بھرکم صحافت کو رد کر کے اسے عوامی رنگ دیا۔ ان کی ٹیم میں ڈگریوں سے زیادہ سمجھداری اور شخصیت کو اہمیت دی جاتی تھی۔ انہوں نے دکھایا کہ صحافت صرف اسٹوڈیو میں بیٹھ کر چیخنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا داری کے ذریعے پیچیدہ عالمی مسائل سمجھانا ہو، کتاب والا کے ذریعے مطالعے کا ذوق پیدا کرنا ہو، خرچہ پانی سے معیشت کو عام آدمی کی زبان میں لانا ہو، یا پھر پولیٹیکل قصوں کے ذریعے وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بتانے ہو۔ ان کا اپنے مہمانوں کا تعارف کروانے کا ادبھت انداز ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے لیڈر اور فنکار بھی مسکرا کر کہتے تھے کہ بھائی ایسا تعارف تو آج تک کسی نے نہیں کرایا۔ للن ٹاپ کو بالکل دیسی انداز میں، گیجول فارمیٹ میں، بنا بھومیکا باندھے، بالکل للن ٹاپ انداز ہی میں پیش کیا، اور اسی لیے سوربھ دویدی نے اس کا نام للن ٹاپ رکھا تھا۔ سوربھ نے اپنی ٹیم کو بھی اسی اعتبار سے سلیکٹ بھی کیا تھا۔ سوربھ کو کلاسک بولی بھاشا اور بہت سے روایتی انداز والے پترکار بالکل نہیں چاہیے تھے، بلکہ وہ ایسے ہی پترکاروں کو اپنی ٹیم کا حصہ بناتے تھے جو پڑھے لکھے ضرور ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھدار بھی ہوں۔ سوربھ دویدی نے شروعات ایک نیوز ویب سائٹ سے کی تھی، lallantop.com، اور اس کے ساتھ ہی یوٹیوب چینل بھی شامل ہوا، اور دھیرے دھیرے کئی سارے یوٹیوب چینلز بڑھتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے للن ٹاپ ایک برانڈ بن گیا، جہاں نہ صرف خبروں کو ایک الگ ہی انداز میں پیش کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہی بڑی بڑی شخصیات ان کے پلیٹ فارم پر آنے لگے، ان کے کئی گھنٹوں کے انٹرویوز ہونے لگے، اور للن ٹاپ کا نیوز روم میں بیٹھ کر انٹرویو کرنا، ان کے ساتھیوں کا موجود ہونا اور اس میں سوال و جواب کا سیشن ہونا، یہ سب کچھ ایک نیا فارمیٹ اور نیا انٹریسٹنگ انداز تھا جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ سوربھ دویدی کا گمچھا، ان کا کرتا اور ان کا اترنگی سا لباس، یہ سبھی کچھ چیزیں سوربھ دویدی کو للن ٹاپ بناتی تھی۔ یوں کہے کہ للن ٹاپ سوربھ دویدی کے اندر بستا تھا اور سوربھ دویدی للن ٹاپ کے اندر بستے تھے، ایک دوسرے کو کبھی الگ نہیں سمجھا گیا۔ لیکن قریب ایک لمبے زمانے کا للن ٹاپ کا یہ رشتہ سوربھ دویدی سے آخر کار ٹوٹ گیا، حالانکہ سوربھ دویدی نے ابھی تک ایسا کوئی خلاصہ نہیں کیا ہے، حالانکہ بعد میں ہو سکتا ہے وہ کچھ بتائیں، اشارے دے۔ یہ ایک حد تک سچ ہے کہ جس چینل کو اپنے خون پسینے سے برانڈ بنایا ہو اسے یوں خاموشی سے چھوڑ دینا کئی سوالات کھڑے کر گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہے۔ للن ٹاپ چھوڑنے کے بعد کئی لوگوں نے یہ قیاس لگایا کہ شاید مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے بیچ بحث کی ماڈریشن سوربھ کو مہنگی پڑی۔ کیا اندور میں گندا پانی کی گھٹنا کو لے کر بی جے پی وزیر کی پول کھولنا استعفیٰ کی وجہ بنی، یا پھر یہ محض اپنے کسی نئے ذاتی سفر کا آغاز ہے؟ سوربھ نے ابھی تک کھل کر کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے ایک خاموش الوداعی تقریب میں کیک کاٹا، سب کا شکریہ ادا کیا اور دفتر سے نکل گئے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے گھر سے نکلنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ اب اس بھاری بھرکم وراثت کی ذمہ داری کلدیپ مشرا اور رجت سین کے کندھوں پر ہے۔ یہ دونوں بھی فاؤنڈنگ ٹیم کا حصہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ سوربھ دویدی والا ذائقہ برقرار رکھ پائیں گے؟ کیا للن ٹاپ کا وہ جادو سوربھ کے بغیر بھی چلے گا؟
सौरभ द्विवेदी अब न्यूज़ की दुनिया में किसी नए रूप, किसी नए आइडिया के साथ जल्द नज़र आएंगे, लेकिन तब तक बहस जारी रहेगी। सौरभ द्विवेदी आखिर क्या थे? एक ईमानदार और निडर सहाफ़ी जिसने डिजिटल मीडिया का चेहरा बदल दिया, या वो भी किसी हद तक उस निज़ाम का हिस्सा थे जिसे नाक़िदीन गोदी मीडिया का नाम देते हैं? आप सौरभ द्विवेदी को किस नज़र से देखते हैं? क्या उनके जाने से लल्लन टॉप की चमक फीकी पड़ जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।